مردان میں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف طلباء اور اساتذہ نے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ بھارت کی طرف سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے 63 سال مکمل ہونے پر مردان میں مختلف اسکولوں کے بچوں اور اساتذہ نے ریلی نکالی۔ ای ڈی او ایجوکیشن بہادر خان مروت کی قیادت میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے کشمیریوں کے حق میں ٹاؤن ہال سے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے کچہری چوک پہنچے جہاں ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ای ڈی او ایجوکیشن بہادر خان مروت نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے حکومت اور پاکستانی عوام اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم پر اقوام عالم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، کرپشن کے ناسور نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں پاکستان کا نمبر 34واں ہے، یعنی پاکستان کرپشن میں 159 ممالک میں 34ویں نمبر پر ہے۔ کرپشن کا سدباب نہ ہونے کی ایک وجہ تو اعلیٰ حکام کی غفلت ہے۔ محکمہ صحت گجرانوالہ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے والے ملازمین تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ 12,000 تنخواہ لینے والا اکاؤنٹنٹ اور کلرک کروڑوں روپے کے اثاثوں کے مالک نکلے۔ تفصیلات جانتے ہیں قیصر ندیم ساقی سے۔ محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے والے ملازمین تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ 12,000 تنخواہ لینے والا اکاؤنٹنٹ اور کلرک کروڑوں کے اثاثوں کا مالک نکلا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی کارکن ظفر ذکیر گورایا کی درخواست پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ابرار احمد مرزا نے محکمہ صحت میں ہونے والی مبینہ طور پر 3 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن پر تحقیقات کی، تو ڈی ایچ او آفس کے اکاؤنٹنٹ بہت طارق محمود، جونیئر کلرک سرفراز احمد نے راتوں رات ای ڈی او آفس سے سرکاری ریکارڈ چوری کرتے ہوئے کرپشن کے الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر جاوید اشرف ارائی نے اکاؤنٹنٹ اور کلرک کے خلاف چوری کا مقدمہ تھانہ صدر میں درج کروا دیا، جس کے بعد کروڑوں روپے کی تحقیقات کے دوران خریدی گئی 84 لاکھ کی سرکاری ادویات میں 24 لاکھ روپے کے گھپلے کا انکشاف ہوا۔ تو اکاؤنٹنٹ طارق محمود اور جونیئر کلرک سرفراز نے خود کو بچانے کے لیے 24 لاکھ روپے سرکاری خزانہ میں جمع کروا دی۔ رقم جمع ہونے کے بعد ڈی سی او نے تمام کرپشن کا جائزہ لیا تو مزید کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مذکورہ اکاؤنٹنٹ اور کلرک افسران کی مبینہ طور پر ملی بھگت سے لوٹ مار اور کرپشن کرتے رہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مذکورہ کلرک اور اکاؤنٹنٹ نے یہ کرپشن ادویات، فرنیچر اور پیٹرول کی خریداری کے ساتھ ساتھ دیگر خریداری کی آڑ میں کی۔ ڈی سی او ابرار احمد مرزا نے کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث 19 سرکاری افسران و ملازمین کے اثاثہ جات کی چھان بین شروع کرواتے ہوئے حکم جاری کیا کہ جب تک کرپشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان افسران کی جائیداد اور اثاثے فروخت نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے انکشاف ہوا کہ ڈی ایچ او آفس کے اکاؤنٹنٹ طارق محمود نے کرپشن کی رقم سے مبینہ طور پر 15 ایکڑ اراضی، جبکہ علی پور روڈ پر 1 کروڑ سے زائد کی رقم سے ایک کوٹھی خرید کر اپنی بیوی شکیلہ کے نام کی، جو اب بھی محکمہ صحت میں انچارج نیشنل پروگرام تعینات ہے۔ اسی طرح ہاؤسنگ کالونی میں بھی 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی کوٹھی خریدی گئی۔ علی پور روڈ سابق ڈی ایچ کیو اسپتال کے سامنے 50 لاکھ روپے کی مالیت سے 2 دکانیں، جلال پور روڈ پر واقع اقبال ٹاؤن میں لاکھوں روپے مالیت کا پلاٹ، 2 گاڑیاں اور لاہور میں ایک شاندار کوٹھی بھی مذکورہ اکاؤنٹنٹ کی ملکیت ہے جو اس نے اپنی بیوی اور دیگر فیملی کے نام کروا رکھی۔ اسی طرح جونیئر کلرک سرفراز احمد نے اقبال ٹاؤن میں ایک کوٹھی اور لاکھوں روپے مالیت کا پلاٹ خرید رکھا ہے۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر ممتاز احمد نے بھی اقبال ٹاؤن میں لاکھوں روپے مالیت کا پلاٹ خرید رکھا ہے۔ کرپشن میں ملوث ان ملازمین کے خلاف مقدمات تو درج کر لیے گئے ہیں، مگر 15 روز گزر جانے کے باوجود ان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ بتایا گیا کہ اسکینڈل کی تحقیقات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہیں، جبکہ کرپشن میں ملوث ملازمین و افسران کو 1 ہفتے میں لوٹی ہوئی دولت واپس جمع کرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت میں ادویات، پیٹرول اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت میں کروڑوں روپے کے گھپلے کرنے والے ملازمین کے خلاف ڈی سی او ابرار احمد مرزا کی جانب سے مقدمات تو درج کروا دیے گئے ہیں، مگر تاحال ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث ان ملازمین کی فوری طور پر گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے لوٹی ہوئی دولت سرکاری خزانے میں واپس جمع کروائی جائے۔
कैमरामैन सलीम खान चावला के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। नाज़रीन, महकमा तालीम की बेनियाजियां जारी हैं। महकमा तालीम ने क्लास 9 में दाखिले की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल तलबा के लिए बे फॉर्म लाजमी करार देकर लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरांवाला बोर्ड ने क्लास 9 में दाखिले की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल तलबा के लिए बे फॉर्म लाजमी करार देकर लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। महकमा तालीम और पंजाब के तालीमी बोर्ड से मुल्का प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में क्लास 9 में तलबा के दाखिले की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और महकमा तालीम ने अचानक शर्त आयद कर दी है कि वो दाखिले के लिए फॉर्म बे साथ लाएं वरना उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा। इस सूरत हाल में तलबा अपनी तालीमी सरगर्मियाँ छोड़कर बे फॉर्म के हसूल के लिए नादरा दफातर के बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाने के लिए कतारों में सुबह से शाम तक जलील हो रहे हैं। शहरियों ने बताया कि अचानक बे फॉर्म की शर्त आयद होने से करप्ट नासिर ने लूट मार शुरू कर दी। नादरा ऑफिस के बाहर जमा शहरियों ने मीडिया को बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट की फीस 50 रुपए लेकिन 200 से 250 रुपए तक अदायगी करना पड़ती है। बे फॉर्म की फीस 50 रुपए लेकिन नादरा अर्जेंट फीस 500 रुपए लेकर भी शहरियों को ख्वार करता है, जबकि फौरी बे फॉर्म बनवाने के बजाय 3 और 4 नवंबर का टाइम दिया जाता है। हालांकि दाखिले की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि 9वीं जमात में दाखिले के लिए बे फॉर्म की शर्त खत्म की जाए ताकि उनके बच्चों का तालीमी साल ज़ाया न हो और उनका मुस्तकबिल महफूज रहे। नाज़रीन, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जाली डिग्री का हुसूल आसान जबकि असली डिग्री का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेरा गाजी खान इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज, मेडल्स, असनाद और कैश प्राइज के इजरा के 3 माह बाद FSC प्री मेडिकल के नताइज तब्दील कर दिए। तलबा की जानिब से बोर्ड इंतजामिया पर झांसे और धौंस से दस्तखत हासिल करने का इल्जाम। लिया के मुतासिरा पोजीशन होल्डर तलबा ने इंसाफ की अदम फराहमी पर एजाजात वज़ीर आला पंजाब को वापस करने का ऐलान कर दिया। आइए तफसीलात जानते हैं। पाकिस्तान में जाली डिग्री का हसूल आसान और असली डिग्री का हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। डेरा गाजी खान इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज, मेडल्स, असनाद और कैश प्राइज देने के 3 माह बाद FSC प्री मेडिकल के नताइज तब्दील कर दिए। पोजीशन होल्डर तलबा ने बोर्ड इंतजामिया पर जबरदस्ती दस्तखत लेने का इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर आला पंजाब से लिए गए इजाज़त वापस करने का ऐलान कर दिया। लिया के प्री मेडिकल ग्रुप के 3 पोजीशन होल्डर तलबा ने इल्जाम लगाया कि बोर्ड इंतजामिया ने उन्हें कमरे में बंद करके पोजीशन तब्दीली के कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत लिए। प्री मेडिकल बॉयज ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करने वाले फहद अब्बास, दूसरी पोजीशन यासर हुसैन सना और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म फैसल सदीक ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि बोर्ड ने 4 सितंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जिस पर उन्हें मेडल्स और नकद इनाम दिए गए। वज़ीर आला के मरी भिजवाने का तरीकाकार बताने के लिए बुलाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। कई घंटे बाद 3 एहलकारों ने आकर बताया कि रीचेकिंग में तालिब इल्म मोहम्मद ज़ीशान के 10 नंबर बढ़ गए हैं जिसके बाद आपकी पोजीशनें बदल गई हैं। तलबा के मुताबिक बोर्ड हुकाम ने उनके वालिदैन और साथ से मशावरत का मुतालबा भी न माना और जबरदस्ती उनके दस्तखत हासिल कर लिए। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो जाता है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर गर्म मलबूसात की खरीदारी आम आदमी के बस की बात नहीं रही।